ومن يطع الرسول فقد اطاع الله آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس کسی نے بھی رسول کی اطاعت کی پس یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حضور کی فرما برداری دراصل اللہ کی فرما برداری ہے، وہ اس لیے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا کہ ہمارا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک بولتے ہی نہیں جب تک ہم ان کی طرف وحی نہ کریں۔ تو حضور کا ہر فرمان وحی ہے، یاد رکھیں، وحی الہی ہے۔ حضور کا ہر فرمان دراصل فرمان الہی ہے، یاد رکھیں۔ وہ ایک الگ چیز ہے کہ قرآن پاک کو وحی جلی کہا گیا اور فرمان مصطفیٰ کو وحی خفی کہا گیا ہے۔ ہر فرمان مصطفیٰ دراصل فرمان خدا ہی ہے۔ تو حدیث مبارکہ ہے جمعرات کی صبح کو باقاعدگی کے ساتھ بیان ہوتی ہے، وائٹ بورڈ پر بھی نوٹ کی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا يحتسب، رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لازم الاستغفار، من لازم الاستغفار، جس کسی نے بھی اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا، جو اکثر توبہ استغفار کرتا رہتا ہے، ہمیشہ کرتا رہتا ہے، تو فرمایا کہ جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے چھٹکارا اور ہر غم سے اس کو نجات دے دیتا ہے۔ جو بندہ ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، حضور فرماتے ہیں، تو رب تعالیٰ اس کو ہر غم سے اور ہر تنگی سے چھٹکارا دے دیتا ہے۔ اپنے گناہوں پر ہمیشہ انسان شرمندہ رہے، گناہ ہو گیا پھر انسان کے دل میں آ گیا یار میں نے یہ کر دیا، میں تو مومن مسلمان تھا، میں نے یہ کیا کر دیا، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اسے ندامت ہوتی ہے، اللہ کے یہاں آ کے استغفار کرتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے لیے آنے والے مشکلات کو رب تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ یہ ایک ایمان کی علامت ہے، یاد رکھیں۔ برا انسان وہ نہیں جس سے خطا ہو جائے، برا انسان وہ ہے جو خطا پر اتراتا ہے اور اس پر توبہ استغفار نہیں کرتا، اصل وہ برا انسان ہے۔ خطا ہونا تو یہ تو انسان کی فطرت ہے۔ لفظ انسان نسیان سے بھی ہے، نسیان کا معنی ہی بھول ہے، نسیان کا معنی ہی خطا ہے۔ جس سے خطا نہ ہو وہ اللہ کے انبیاء ہیں یا فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، بس انسان معصوم عن الخطا نہیں، انسان سے خطا سرزد ہونا ممکن ہے، لیکن بہترین ہے وہ انسان جس سے خطا ہو گئی اور اپنے کیے پر وہ شرمندہ ہے۔ لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان اپنے کیے پر بھی شرمندہ نہیں ہوتا، وہ کب ایسا موقع آتا ہے جب انسان بے حیا اس قدر ہو جاتا ہے کہ اس کا اندر کا دل سیاہ ہو جاتا ہے مکمل۔ حدیث مبارکہ ہے نا کہ انسان خطا کرتے کرتے، گناہ کرتے کرتے انسان کا دل ایسا ایسا سیاہ ہوتا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب بھی انسان کوئی خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ انسان اسے توبہ کر لے تو رب تعالیٰ اس کے اس دل پر لگے ہوئے سیاہ نقطے کو مٹا دیتا ہے، پھر اس کا دل نور ایمان سے بھر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا، پھر وہ گناہ کرتا ہے، لگاتار کرے جا رہا ہے، تو وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر حقیقت انسانیت انسان کے اندر مر جاتی ہے، حیا ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان بے لغام ہو جاتا ہے، پھر وہ جتنا بھی بڑا گناہ کر لے اسے ایسے بھی محسوس نہیں ہوتا جس طرح کندھے پر مکھی بیٹھی اس کو اڑا دیا ہے، وہ انسان بے حیا ہو گیا ہے۔ اب اس کو کوئی، وہ بے لغام ہے،
اب اس کے اندر وہ انسانیت کا نور، وہ حیا، وہ شرم، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. وہ بے دھڑک گناہ کرتا ہے اور گناہ پر پھر اتراتا ہے، پھر اسے کیا ندامت، کیا شرمندگی، کیا توبہ استغفار، یہ چیزیں نہیں ہوتی اس کے اندر. تو حضور فرماتے ہیں کہ جو انسان استغفار کرتا ہے، اپنے اوپر توبہ استغفار کو لازم کر لیتا ہے، تو رب تعالی فرمایا اس کو ہر تنگی سے چھٹکارا دے دیتا ہے اور اسی طرح ہر غم سے اس کو نجات دے دیتا ہے. وہ حضرت امام حسن بصری کے پاس ہے نا، یہ پہلے بھی روایت آپ نے سنی، مختلف علاقوں سے مختلف لوگ آئے اور اپنی پریشانیاں بیان کی. کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا حضرت ہمارے یہاں قحط پڑ گئی، پورے علاقے کے اندر ہمارے یہاں سرزمین سبزے نہیں اگ رہی، پریشان حال ہیں، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا جاؤ علاقے والوں کے اندر اعلان کر دو، تم استغفار کرو، رب تعالیٰ تمہاری قحط سالی کو دور کر دے گا. اسی طرح ایک علاقے سے لوگ ہیں، انہوں نے کہا حضرت ہمارے ہاں کئی عرصے سے بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، بیٹے پیدا نہیں ہو رہے، کیا کریں بتائیں؟ آپ نے فرمایا جا کے اعلان کر دو پورے علاقے کے اندر کہ تم استغفار کرو، رب تعالیٰ تمہاری یہ مشکلات کو حل کر دے گا. اور انہوں نے جا کے کیا، اسی طرح ہی ہوا. ایک علاقے سے لوگ ہیں، انہوں نے کہا حضرت ہمارے علاقے کے اندر ایک بیماری پیدا ہو گئی، ہر انسان اس بیماری میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، لوگ مرے جا رہے ہیں، بڑے پریشان ہیں، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا جاؤ لوگوں کے اندر یہ اعلان کر دو کہ تم اللہ کے ہاں استغفار کرو، رب تعالیٰ تمہاری اس بیماری کو دور کر دے گا. اب معاملات مختلف ہیں، شکایات مختلف ہیں، پریشانیاں لوگوں کی مختلف ہیں، لیکن ایک ہی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جا کے استغفار کرو، رب تعالیٰ تمہاری یہ ساری تنگیاں پریشانیاں دور کر دے گا. کسی ساتھی نے کہا حضرت آپ مختلف پریشانیوں کا حل پر ایک ہی وظیفہ بتائے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ میں نہیں بتا رہا، یہی وظیفہ حضرت نوح علیہ السلام نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پہ آیا. مختلف علاقوں سے لوگ آئے، انہوں نے آ کے اسی طرح مختلف شکایات کی. آپ نے فرمایا ہر مشکل کا حل اسی کے اندر ہے کہ تم توبہ استغفار کرو اللہ کے ہاں، رب تعالیٰ تمہاری ساری پریشانیاں تنگیاں دور کر دے گا. تو اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا. فرمایا کہ تم اللہ کے لیے، اللہ کے ہاں توبہ استغفار شروع کر دو، رب تعالیٰ تمہیں ہر غم سے چھٹکارا دے گا اور ہر پریشانی سے، ہر تنگی سے تمہیں دور کر دے گا. استغفار کو لازم پکڑو، خطا ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، پھر بھی استغفار، خطا ہو جائے پھر گڑ گڑا کے ہمیشہ توبہ کرتے رہو. اور پھر آگے فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. فرمایا کہ جب تم توبہ استغفار کرو گے، تین چیزیں، ایک تو اللہ تعالیٰ تنگی دور کر دے گا، غم سے تمہیں چھٹکارا دے گا، اور پھر وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ جہاں سے تم گمان ہی نہیں کر سکتے. تو یہ چیز تھی اصل. ہمارے یہاں استغفار ختم ہو گئی ہے، توبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اللہ کے یہاں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں ایک دن کے اندر. کیا حضور الیاذ باللہ من ذالک گناہ کی وجہ سے کرتے تھے؟ نہ، وہ تو معصوم الخطا تھے. وہ تو جو بھی عمل کریں وہ شریعت تھی، وہ تو جو بھی عمل کریں ان کا یاد رکھیں کوئی عمل خوبصورت نہیں ہے. عمل خوبصورت تب ہوگا جب اللہ کے نبی کریں گے. وہ جو بھی عمل ہے اس عمل کے اندر حسن، خوبصورتی، کمال، جمال تب آئے گا جب اللہ کے نبی کریں گے. تو حضور کا تو ہر کیا ہوا عمل خوبصورت ہے. پھر بھی آپ فرماتے ہیں کہ میں دن کے اندر 100 مرتبہ اللہ کے استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ استغفار کوئی انسان خطا کر نہیں ہے پھر بھی وہ استغفار کرتے، اس سے اللہ کا قرب اس کے مقدر میں آتا ہے، اللہ کے وہ قریب ہوتا ہے اور زیادہ. تو لہٰذا میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے غم، دکھ، تکلیف، پریشانیاں دور ہو جائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کے اندر وسعت پیدا کرے اور ایسی جگہ سے رزق ہے جہاں ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا، تو پھر حضور فرماتے ہیں اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لو. تو توبہ استغفار کرنے سے رب تعالیٰ بندے کو ہر معاملات، ہر مشکلات سے دور فرما دیتا ہے اور انسان کو وہاں سے رزق کرتا. ہر بندہ آج کل رزق کے حوالے سے پریشان حال ہے، ٹھیک ہے نا. ہر طرح کی مصیبتیں انسان پر آن ٹوٹ پڑی ہے اس پرفتن دور کے اندر. دیکھیں کہ جسم کے اندر کتنی امراض پیدا ہو گئی، سمجھ نہیں آتی، عقل دنگ ہیں، پتہ نہیں عجیب عجیب مرضیں پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے نا. اور معاشی حوالے سے، روزی کے حوالے سے ہر بندہ پریشان حال ہے، قریبی ہمسایوں کے حوالے سے ہر بندہ پریشان حال ہے، اپنی ایک ریاستی حوالے سے، حکومت، ہر حوالے سے انسان پریشان حال ہے. تو ان تمام پریشانیوں کا حل یہی ہے کہ میں اور آپ اپنے کیے پر شرمندہ ہو کے اللہ کے ہاں توبہ کریں، رب تعالیٰ ہمارے سارے پریشانیاں، غم، دکھ، تکلیف دور فرما دے گا.
اللہ پاک سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔